السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں سب لوگ؟ کیا حال چال ہے سب کا؟ آج ہم جس بارے میں بات کریں گے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت۔ اللہ تعالیٰ کی محبت بہت قیمتی چیز ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ وقت نکالیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور اپنے بندے کو بلاتا ہے اپنی طرف کہ آؤ مجھ سے باتیں کرو، میرے لیے وقت نکالو 5 نمازوں کے علاوہ۔ تو تھوڑا سا ٹائم دیں اللہ تعالیٰ کو۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سے بات کرے تو آپ قرآن پڑھیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کریں تو آپ نماز پڑھیں، اور اس کے علاوہ بھی جائے نماز پہ بیٹھ کر ہاتھ دعا کے لیے اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے بہت ساری باتیں کریں۔ تو اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کو آج ایک کہانی سناؤں گی۔ کہانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے کی ہے، جس میں واضح پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے کتنے فائدے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے محبت کتنی ضروری ہے۔ تو حکیم صاحب جو ہیں وہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں، اور گھر سے تھوڑا سا دور انہوں نے ایک حکیم کی دکان جو ہے وہ اوپن کی ہوئی ہے، اور وہاں دکان پر جو ہے وہ ڈیلی آتے جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے، اس سے محبت کرتے ہوئے وہ اپنے جو ہے وہ دواخانے پہ آنے والے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، ان کو دوائی لکھ کر دیا کرتے تھے۔ تو حکیم صاحب کا ایک جو ہے وہ معمول تھا کہ حکیم صاحب جو ہے وہ اپنی دکان پر آنے والے تمام لوگوں کو دوائی دیا کرتے تھے، اور اپنے جب ان کا وہ ٹائم پورا ہو جاتا تھا کہ جس میں ان کے وہ پیسے انہیں مل گئے ہیں جس سے جو ہے وہ انہیں آج کا خرچہ نکالنا تھا، تو وہ جو ہے وہ اس کے بعد کوئی پیسے نہیں لیا کرتے تھے، اور اس طرح جو ہے وہ اپنے گھر کا خرچہ چلایا کرتے تھے۔ تو ایک دن وہ صبح اٹھے اور انہوں نے اپنی بیگم سے کہا کہ بیگم، میں جو ہے نا دکان پر جا رہا ہوں، اور آپ مجھے جو ہے وہ والی پرچی دے دیں جس پر آپ نے آج کا راشن یا آج کے راشن کی لسٹ بنائی ہے۔ تو بیگم نے جو ہے وہ پرچی ان کو تھما دی۔ حکیم صاحب نے پرچی کو دیکھا اور کہنے لگے کہ یہ کیا لکھا ہے پرچی میں؟ تو بیگم وہاں سے چلی گئیں، اور حکیم صاحب نے جب پرچی کھول کے جو ہے نا اس کو جب پڑھ رہے تھے تو وہ حیران رہ گئے، اور دیکھا کہ اوپر سارے راشن کی لسٹ لکھی ہوئی تھی، کیا سبزی کھانا پینا سارا، اور اس کے بعد پھر آخر میں لکھا ہوا تھا کہ بیٹی کا جہیز۔ حکیم صاحب بہت زیادہ حیران ہوئے اور اسی حیرانی کی حالت میں شاپ پر چلے گئے۔ جب بھی وہ جہاں وہ دکان پر پہنچے تو وہ جو ہے وہ اسی شش و پنج میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انشاءاللہ اللہ میری مدد کرے گا، اور جو ہے وہ یہ آج میری بیگم نے راشن کے علاوہ کاغذ پر کیا لکھ دیا ہے۔ انہی سوچوں میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک بڑی سی گاڑی دکان کے باہر آ کر رکی۔ تو اس میں سے ایک بندہ اترا، اور بہت زیادہ صاف ستھرا پڑھا لکھا اور بہت زیادہ پر اخلاق اچھا بندہ محسوس ہو رہا تھا۔ آ کر ان کے پاس بیٹھ گیا، تو بیٹھتے ہی ان سے سلام کیا حکیم صاحب سے، اور کہنے لگا آپ کا کیا حال ہے، آپ کیسے ہیں؟ تو حکیم صاحب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار، ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے، وہ وہاں موجود تھے اور کہنے لگے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں انگلینڈ میں رہتا ہوں، اور میں آج جو ہے وہ 5 دن ہو گئے انگلینڈ سے آیا ہوا ہوں، اور میں کافی دنوں سے آپ کی دکان پر بار بار آ رہا ہوں، اور 15 سال پہلے میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی، اور آج پھر آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ کچھ دن لگاتار آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ آپ کی جو آنے کی ٹائمنگز ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ آپ جب اپنے راشن کی لسٹ لاتے ہیں ایک، اور اس لسٹ کے پیسے جب پورے ہو جاتے ہیں، اس دن کے پیسے جو آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد آپ نیکسٹ جو ہے وہ مریض کو نہیں دیکھتے، اور اس کے اوپر اس کی کوئی دوائی جو ہے وہ نہیں دیتے، اور اسی طرح آپ گھر چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پر یقین کا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اسی راشن کے پیسے مانگنے کا یہ انداز میں دیکھ کر، یہ سن کر آپ کے بارے میں حیران رہ گیا ہوں۔ تو حکیم صاحب نے کہا کہ جی اور بتائیے میں آپ کی اس ٹائم کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو اس بندے نے کہا کہ 15 سال پہلے میں آپ کے پاس آیا تھا، اور میں نے جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت میں سرشار پایا تھا۔ آپ اس وقت بھی بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے اتنی شدید آپ کی محبت تھی کہ میں حیران رہ گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ باہر بہت زیادہ تیز بارش ہو رہی تھی، اور
آپ جو ہے وہ اچانک میرے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ آپ جو ہے وہ بارش میں کیوں باہر ٹھہرے ہوئے ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا کہ میرا ڈرائیور جو ہے وہ بارش کی وجہ سے گاڑی خراب ہو گئی تھی اور اس کو لے کر جو ہے وہ ساتھ مکینک کے پاس گیا ہے۔ تو آپ نے مجھے اندر بلایا، اپنے پاس بٹھایا، اللہ تعالیٰ کی باتیں بتائیں اور چائے شائے پلائی، باتیں کیں، اور مجھے اس وقت آپ کے اخلاق کا صحیح اندازہ ہوا کہ آج کے دور میں بھی اتنے خوبصورت دل لوگ موجود ہیں، کیونکہ ویورز اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اپنے جو ہے وہ بندے سے محبت پسند ہے، جس میں حقوق اللہ تو اللہ نے کہا میں معاف کر دوں گا لیکن حقوق العباد معاف نہیں کروں گا، تو جو ہے وہ تمام لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ تو حکیم صاحب نے اللہ تعالیٰ پر یقین بھی تھا انہیں، اور وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے، ان سے پیار میں ہمیشہ جو ہے گم رہا کرتے تھے، تو وہ اسی کو لے کر چلتے ہوئے، اسی بات کو اپنے اخلاق سے بھرے ہوئے دل کو لے کر اس شخص کی مدد کرنے کو آ گئے۔ جیسے ہی انہوں نے ان کو بلایا تو وہ شخص اندر ان کی دکان میں آ گیا، اور دکان میں آنے کے بعد اس نے جو ہے وہ یہ دیکھا کہ ایک چھوٹی سی دکان ہے اور وہاں پر جو ہے وہ تھوڑا سا سامان پڑا ہوا ہے، اور حکیم صاحب جو ہے وہ اپنے چیزوں کو جو ہے وہ ادویات کو لکھ کر جو ہے لوگوں کو، مریضوں کو دے رہے تھے، اور کچھ مریض وہاں پر موجود تھے۔ تو اس شخص نے بتایا کہ حکیم صاحب، آپ نے مجھے اس دن اپنے پاس بٹھایا اور مجھ سے بہت ساری باتیں کیں، میں نے دیکھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور آپ کی محبت کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری باتیں سن رہا ہے۔ میں نے اس دن آپ سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا سیکھا۔ آپ نے پھر، آپ کے پاس ایک بچی ٹھہری ہوئی تھی اور آپ اس بچی کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، اور وہ بچی آپ سے پانی مانگ رہی تھی، کھانا مانگ رہی تھی، تو آپ کہہ رہے تھے کہ بس اب گھر چلنے کا وقت ہو گیا ہے، ہم گھر چلتے ہیں اور پھر ہم گھر جا کر کھانا کھائیں گے۔ تو وہ بچی جو ہے وہ باتیں کرتی، کھیلتی کودتی جو ہے وہ اسی ٹائم سائڈ پہ بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی کہ بابا کب گھر چلیں گے۔ آج جو ہے وہ میں آپ کی دکان پر آیا ہوں، اور جو ہے وہ یہ بھی بتانے آیا ہوں کہ 15 سال پہلے جب میں آیا تھا تو میری اولاد نہیں تھی، اور آپ نے ایسی دوائی لکھ کر دی تھی کہ آج میں 3 بچوں کا والد ہوں، اور میں نے جو ہے وہ آپ سے اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھی، اور اسی کو ہمیشہ جو ہے وہ اپنے دل میں رکھا، اور آج اس چیز کا شکریہ بھی ادا کرنے آیا ہوں، اور اس وقت کو جب آپ نے میری مدد کی تھی اس کی بھی بڑی اہمیت ہے میرے دل میں، اس کا بھی جو ہے وہ ایک شکریہ ادا کرنے کا میرے پاس آج ایک طریقہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ جو ہے وہ اس طریقے کو میرے قبول کر لیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص بتاتا ہے کہ میرا جو ہے بھائی ہے اور اس کی ایک چھوٹی بیٹی تھی، اور اب وہ بیٹی جو ہے وہ شادی کی اس کی عمر ہو گئی، اور ہم نے جب اس کی شادی کی بارے میں ساری چیزیں تیار کر لیں تو پتہ چلا کہ وہ بچی کسی بیماری کا شکار ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آنن فانن وہ بچی وفات پا گئی۔ میں بہت زیادہ پریشان حال اور بہت زیادہ دکھی بھی ہوں۔ حکیم صاحب نے ان کے دکھ پہ جو ہے وہ ان کو صبر کی دعا دی، اور اپنی بات کو جو ہے وہ بندہ آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا کہ حکیم صاحب، ہم نے آج سوچا ہے کہ وہ سارے جہیز کا سامان اور پیسے میں آپ کی بیٹی کے لیے دینا چاہوں گا، جس کو میں نے 15 سال پہلے دیکھا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بچی کی عمر تب میری اس جو ہے وہ بھتیجی کی عمر کی تھی، تو میں جو ہے وہ آج اس کے لیے یہ چیز کرنے آیا ہوں، اور میرا دل مانتا ہے کہ آپ میری اس جو سوچ ہے اس کو قبول کریں گے۔ تو حکیم صاحب نے فوراً سے ایک پرچی اٹھا کر اس بندے کو تھما دی، تو پرچی پہ لکھا ہوا تھا کہ راشن کے نیچے بیٹی کا جہیز، اور آگے جو لکھا ہوا تھا وہ شخص اس لفظ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہاں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ ہی جانے۔ تو ویور، جب میں نے یہ کہانی پڑھی تو میری تو آنکھیں بھر آئیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس حکیم صاحب کی، نیک دل محبت کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے حکیم صاحب کی کس طرح جو ہے وہ خواہش پوری کی اور کیسے راہ نکالی۔ میں حیران رہ گئی، اور میں نے سوچا کہ میں آپ سے بھی یہ کہانی ڈسکس کروں اور آپ کو بھی یہ سناؤں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کتنی ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کے کتنے فائدے ہیں۔ تو اسی طرح وہ شخص ان کی بیٹی کے لیے جہیز کی ساری چیزوں کو دیتا ہوا اور ان کی مدد کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا، اور حکیم صاحب نے جیسے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ اس دن کا جب کھاتا ختم ہو جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ بس اس سے آگے اب جو بھی مریض آئے گا تو ہم اس سے پیسے نہیں لیں گے، کیونکہ اس پرچی پر جو آج کے لیے تیار کی گئی تھی کہ آج اتنا راشن اور یہ چیزیں چاہیے، اس کے بعد وہ ساری چیزوں کو کلوز کر کے گھر چلے جایا کرتے تھے۔
کسی طرح کی لالچ کے بغیر کہ اور بھی مریض آ رہے ہیں تو مجھے انہیں دیکھنا چاہیے۔ حکیم صاحب کی اللہ سے محبت اور یہ ادا کہ وہ اتنے ہی پیسے لیا کرتے تھے کہ جتنے آج انہیں چاہیے، ان کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد پھر وہ گھر جا کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں جو ہے وہ اپنا وقت صرف کیا کرتے تھے۔ تو ویورز، ہم بھی آج سے جو ہے وہ عہد کریں، اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ہم اپنی اس مصروف زندگی میں سے کچھ وقت اللہ تعالیٰ کو ضرور دیں گے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں گے۔ میری پرانی ویڈیوز میں جو ہے وہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ تہجد کے بارے میں بتایا ہے، اور تہجد کا ہی وہ قیمتی وقت ہے۔ سارے دن میں اللہ تعالیٰ سے آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن جو وقت تہجد کا ہے تو وہ شاید ہی پورے 24 آورز میں ہو۔ تو آپ بیٹھیں، بات کریں، اور رات کو سونے سے پہلے بھی جب آپ تکیے پر سر رکھیں تو ضرور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، دعائیں پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ کر سوئیں، فرشتوں کو یہ بات لکھوا کر سوئیں کہ اے اللہ، میں تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں اور تجھ پر ہی میں بھروسہ کرتی ہوں، اور میری دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی۔ دنیا میں موجود ہوں، تو نے مجھے بھیجا ہے، اور آخرت میں بھی جب میں تیرے پاس لوٹ کر آؤں گا یا آؤں گی تو اللہ پاک مجھے سرخرو کر دینا۔ تو یہ جب آپ کا فکرہ لکھا ہوا ہوگا فرشتوں کے پاس، اور فرشتے اس دن یہ فکرہ ریپیٹ کریں گے جب آپ کی حساب کی کتاب کھولی جائے گی، تو اس میں یہ جب فکرہ لکھا ہوا پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے وہ اس فکرے کو کی لاج رکھے گا، اور وہ جان جائے گا کہ یہ شخص مجھ سے یہ چاہتا تھا۔ تو ویورز، اگر آپ کو آج میری یہ کہانی اچھی لگی ہے جس میں حکیم صاحب کی اللہ تعالیٰ سے محبت میں نے آپ کو بتائی ہے، لیکن اس محبت کے پیچھے میں صرف ایک میسیج دینا چاہ رہی تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پیار کریں، اللہ تعالیٰ کو وقت دیں، اور اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ اس طرح یقین کریں کہ جی ہاں، ہمارے جتنے بھی جو ارد گرد لوگ ہیں وہ خود اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، تو ہماری کیا مدد کریں گے۔ تو ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی محبت کرنی چاہیے، اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے، اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اندر ہی اندر چپ کے اللہ سے باتیں کرتی رہنی چاہیے۔ میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے اور آپ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں، اور جو ہے وہ میری ویڈیو کو شیئر بھی کائنڈلی ضرور کیا کریں، تاکہ یہ تمام انفارمیٹیو جو سیٹنگ ہے وہ نیکسٹ لوگوں تک بھی پہنچ سکے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے لیے وقت نکالیں۔ آج تک کے لیے اللہ حافظ۔